يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون حمد و ثنا و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، سننے والی انتہائی قابل احترام میری دینی اسلامی ماں و بہنوں، آج ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان موضوع سود اور سود کے حوالے سے دین اسلام کی اہم تعلیمات ان کو سمجھنا ہے۔ اس خطبہ کے اندر ہم بنیادی طور پر 4 چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے۔ پہلے نمبر پر سود کسے کہا جاتا ہے اور سود کی بنیادی قسموں کا تعارف، نمبر 1۔ نمبر 2، ان بنیادی قسموں میں سے کون کون سی شکلیں ہمارے ہاں موجود ہیں جن کی زیادہ پرواہ یا جن سے خوف ہمیں موجود نہیں۔ نمبر 3، سود کے حوالے سے اس کے سنگین ہونے پر، بہت بڑا گناہ ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل کچھ ان کو دیکھیں گے۔ چوتھے نمبر پر اس ملک میں سود کے حوالے سے جب سے یہ ملک قائم ہوا رویہ کیا رہا، سوچ کیا رہی، اور اس کے ساتھ ہی سود کا متبادل، سود کا آلٹرنیٹ ایک مسلمان کس چیز کو بنا سکتا ہے اور سود سے بچتے ہوئے اپنے مالی معاملات کو آگے کیسے بڑھا سکتا ہے۔ 2 باتیں ذہن نشین رہیں تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ پہلے نمبر پر یہ موضوع بہت طویل اور بڑا وسیع ہے، بالخصوص آج کے معاملے میں ہمارے پاس وقت مختصر ہونے کی وجہ سے اس میں ہم ضروری چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ نمبر 2، سود کی بنیادی اقسام کو سمجھنے میں بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ دھیان کی ضرورت ہے تاکہ اس پیچیدگی کو سمجھا جائے۔ عام طور پر مشکل چیز اگر بیان ہو تو انسان بے ذوق ہو جاتا ہے، اس کی اٹینشن، اس کی توجہ وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ جب دین اسلام نے سود کی حرمت کو بیان کیا، سود کی بنیادی طور پر 2 قسمیں عرب کے اندر رائج تھیں۔ ایک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، پارہ نمبر 21
سورہ روم آیت نمبر 39 میں، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں، اور پھر پارہ نمبر 3 میں ڈیٹیل کے ساتھ آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک یہ 6 آیات پوری ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید میں سود کے حوالے سے بیان ہیں۔ اور ایک جگہ پر فرد جرم چارج شیٹ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے گناہوں میں سے سود کا ذکر کیا گیا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ بنی اسرائیل ان پر اللہ کے عذاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے باقی گناہوں کے ساتھ ساتھ ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے سود کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ یہ قرآن مجید میں سود کے احکام۔ سود کی ایک قسم جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا، احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، وہ پیچیدہ بھی ہے، وہ مشکل بھی ہے، عام طور پر لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ ایون اگر آپ یوٹیوب سے علم سیکھنے کے عادی یا معمول رکھتے ہیں تو جب آپ وہاں پہ لیکچر دینے والوں کے لیکچر سنیں گے، وہ بیسک چیزوں کو غلط طریقے سے صحیح سے بیان کرنے والے اللہ کی توفیق سے بڑے اہل علم بھی موجود ہیں، لیکن عام طور پر اس کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ ایک قسم کا نام ربا النسیہ ہے، انٹرسٹ کہتے ہیں اس کو، عربی میں ربا کہتے ہیں، اردو زبان میں سود کہتے ہیں، ہندی میں دیباج کہتے ہیں، بیاج کہتے ہیں۔ یہ سود کی ایک قسم جو ہر بندہ جس سے واقف ہے، آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں 1 لاکھ، بدلے میں 1 لاکھ سے اوپر آپ وصول کرتے ہیں، یہ سود کی سادہ اور سمپل وہ قسم ہے جس سے ہر بندہ واقف ہے جو مسلمان ہے، جو ان معاملات سے تھوڑی سی دلچسپی رکھتا ہے۔ سود کی دوسری قسم جس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 2175، 2176، 2177، صحیح مسلم میں 1590، دیگر تمام احادیث کی کتب میں اس قسم کو ذکر کیا گیا۔ ہم پہلے اسی کو سمجھتے ہیں۔ ربا الفضل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء نقدا بنقد يدا بيد او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 6 چیزیں آپ نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے لیکن اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو کرنسی بن سکتی ہے، ہر وہ چیز جو کرنسی بن سکتی ہے، اس کو گنا یا تولا جائے، اس چیز کے لیے یہ قانون ہے سود کا۔ نمبر 2، ہر وہ چیز جو خوراک اور غذا بن سکتی ہے، ساتھ اس کو تولا اور ماپا جائے، اس میں سود پایا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اگر وہ کرنسی بن سکتی ہیں یا وہ خوراک اور غذا بن سکتی ہیں، سود کا تعلق ان کے ساتھ ہے ربا الفضل کے اندر۔ اور سود وہ کیسے بنتا ہے؟ کوئی بھی کرنسی بننے والی چیز، کوئی بھی خوراک اور غذا بننے والی چیز، اگر آپ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اسی چیز کے ساتھ آپ کو 2 شرطیں ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اگر آپ 2 شرطوں میں سے ایک شرط اس کو پورا نہیں کرتے، کسی ایک کو پورا نہیں کرتے، دونوں کو نہیں کرتے یا کسی ایک کو نہیں کرتے، آپ کی وہ ڈیل، آپ کی وہ لین دین کی کیفیت وہ خود بخود سود کہلائے گی اور آپ سود کا ارتکاب کرنے والے ہو جائیں گے۔ کیسے؟ مثال کو سمجھ لیں۔ اگر کوئی بندہ گندم بیچنا چاہتا ہے گندم کے بدلے، کوئی بندہ جو بیچنا چاہتا ہے جو کے بدلے، کوئی بندہ کھجور بیچنا چاہتا ہے کھجور کے بدلے، جو بھی چیز خوراک اور غذا بن سکتی ہے، حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، گندم کے بدلے بیچنا چاہتے ہیں، دونوں طرف سے فوری طور پر گندم نقد ہونی چاہیے۔ پہلی شرط گندم نقد ہونی چاہیے۔ دوسری شرط دونوں برابر ہونی چاہیے وزن میں۔
اگر ان دونوں شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی وائلیشن ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ معاملہ سود میں کنورٹ ہو جائے گا، سود کہلائے گا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کسی بندے کو ضرورت کیا پڑی ہے گندم کے بدلے گندم بیچنے کی۔ ایک آدمی ہے، زمیندارہ کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، اس کے گھر میں گندم موجود ہے، لیکن وہ بیج بنانے کے قابل نہیں۔ وہ کسی اچھی کوالٹی کا بیج لینے کے لیے جاتا ہے دوسرے کسان سے، وہ کہتا ہے کہ آپ گندم کا 1 من مجھے دے دیں، آپ کی کوالٹی اچھی ہے، میں 1 من آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہاں پر 2 شرطیں پوری کرنی پڑیں گی، فوراً وہاں سے لے اور اس کو دے، وزن دونوں کا برابر ہو۔ یہ دونوں شرطیں اگر پوری کریں تو ڈیل ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق اور موافق ہے، دین کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کسی ایک کی وائلیشن کر دیں، اچھی کوالٹی والا بندہ کہے میری گندم مہنگی ہے، آپ مجھے 50 کلو دیں، میں آپ کو 40 کلو دوں گا، یہ سود بن جائے گا۔ وہ کہیں آج مجھے دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے بعد جب بیج ڈالنا ہوگا تب دوں گا، تب بھی سود بن جائے گا۔ اسلام کی حکمتیں کیا ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن میں صرف سود کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ ایسے ہی یہ شکل بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس لیے میں نے بطور مثال اس کو عرض کیا۔ دوسری شکل کرنسی جو چیز بن سکتی ہے، اگر آپ نوٹ کے بدلے نوٹ بیچتے ہیں، یہاں پر بھی یہ 2 شرطیں ضروری ہیں، نقدم بنقد سواء بسواء، برابر برابر، نقد بنقد۔ آپ کہیں گے اس کی کسی بندے کو کیا ضرورت ہے؟ عید آ گئی، آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو عیدی دینی ہے، نئے کرنسی نوٹ مجھے چاہیے۔ آپ بازار میں گئے، اس نے آپ کو 1000 روپے 10 والے نوٹ دیے، لیکن آپ نے اس کو 1100 روپے پیمنٹ کی۔ یہ کاروبار ہو رہا ہے، وہ نوٹ بیچ رہا ہے، آپ اس کی قیمت دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی 2 شرطیں ہیں، ایک تو نقد بنقد ہو پھر جائز ہے، 1000 دے کے 1000 لیں پھر جائز ہے۔ ادروائز اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک شرط کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر یہ چیزیں سود بن جائیں گی۔ 2 باتیں۔ اس کی دوسری شکل، اگر آپ کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں، آپ کے پاس ڈالر ہے، اس صورت میں ریال ہے، آپ منی چینجر کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کے اپنے ریال دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، یورو دیتے ہیں، پاؤنڈ دیتے ہیں، ین دیتے ہیں، اس سے روپے لیتے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک شرط اس کو لازم اختیار کیا جائے گا، وہ ہے نقد بنقد، کیونکہ کرنسی تو ہے لیکن دونوں چیزیں مختلف ہو گئی، ایک طرف ریال دوسری طرف روپے۔ اس کو ربا الفضل کہا گیا ہے۔ سود کی پہلی قسم سے ہر بندہ واقف ہے، لیکن سود کی یہ والی قسم سے لوگ واقف نہیں۔ ایک اہم، اس حدیث کو سمجھنے میں جن لوگوں نے غلطی کی، بعض لوگوں نے اس حدیث کو پڑھا ظاہری طور پر، گھر میں چینی ختم ہو گئی، ہمسائے کو کہا کہ مجھے چینی کا 1 کپ دے دو، ہماری چینی آئے گی ہم واپس کر دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سود ہو گیا، نقد بنقد تو نہیں ہے، یا آٹا ختم ہو گیا آٹا لے لیا، یہ سود نہیں، یہ ادھار ہے۔ یہ قانون 2 شرطوں والا ہے، وہ بیچنے کے وقت ہے۔ گندم کے بدلے بیچی جائے، کھجور کے بدلے بیچی جائے، جو کے بدلے بیچا جائے، نوٹ کے بدلے بیچے جائیں۔ جیسے آپ کسی سے پیسے ادھار لے سکتے ہیں، آٹا بھی ادھار لیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کا تعلق ان گھریلو معاملات کے ساتھ نہیں ہے، یہ ربا الفضل اس کو کہتے ہیں۔ سود کی ایک قسم یہ والی ہے، اس کے اندر یہ پابندی کیوں ہے، وجوہات کیا ہیں، ان کی تفصیل لمبی ہے۔ اور دوسری ربا النسیہ، وہ عام کہ آپ پیسے دیں اور ان پیسوں کی وصولی کے وقت آپ اضافی وصول کریں، اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ دین نے جس سود کو حرام کیا، یہ 2 سود کی بنیادی قسمیں ہیں، آگے بھی لوگوں نے قسمیں نکالی لیکن یہ 2 بنیادی قسمیں ہیں۔ ان کے تعارف کے بعد سب سے پہلی بات، سود کے حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ، اے ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 39 میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، جو کچھ تم سود سے کسی کو دو گے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ،
وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دو گے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑھتی ہے۔ فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں اس آیت کی تشریح سمجھی جائے تو وہ یہ بنتی ہے کہ جو بندہ دنیا میں سود کے اوپر کام کر رہا ہے، بینک میں بیلنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھے ہیں، کسی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں، بڑھ رہا ہے دنیا کی نظر میں، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں نہیں وہ بڑھ رہا۔ قیامت والے دن جائے گا تو سوائے پچھتاوے کے کہ دنیا کے اکاؤنٹ میں تو اربوں چھوڑ کے آیا تھا، کروڑوں چھوڑ کے آیا تھا، یہاں پر کچھ بھی نہیں، سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں۔ اس کے متبادل اللہ نے کہا وما آتیتم من زکوٰۃ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑھتی ہے، اور یہی لوگ بڑھانے والے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے دی گئی تلاش، اس کو آپ یوں سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نقطے کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ حدیث صحیح بخاری میں 1410 نمبر پر ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ اذا تصدق احدکم بیمینہ بشق تمرۃ، اگر کوئی بندہ کھجور، کتنی کوانٹیٹی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی کھجور، یہ بھی کوئی بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اس انداز سے دینا اتنا پسند کرتا ہے۔ ان اللہ تعالی یقبلھا بیمینہ، اللہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ یربی کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کو پالتے ہیں، اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں کہ یہ کھجور میرے بندے نے بہت چھوٹی تھی، کھجور کا ٹکڑا بہت چھوٹی مقدار تھی، یہ چھوٹی نہیں، قیامت والے دن بندہ آئے، مرنے کے بعد بندہ آئے، اسے یہ چھوٹی کھجور نہ ملے، یہ کھجور کی مقدار معمولی نہ نظر آئے، بہت بڑی نظر آئے۔ اللہ اس کو پالتے ہیں اس طرح جس طرح تم میں سے کوئی بندہ اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، چھوٹے سے بچے کو پال کے بڑا اور جوان کر لیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے مثال بیان کرنا جائز نہیں، لیکن اس حدیث میں بیان کی گئی، کیوں؟ اہمیت پیدا کرنے کے لیے، ویلیو بڑھانے کے لیے، اور اس معاملے کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے فرمایا اتنا بڑا کر دیتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ دنیا میں جب سود خور مال بڑھانا چاہ رہا ہے، دنیا میں فگر بڑھ گیا، آخرت میں کچھ نہیں، اور اللہ کے راستے میں دینے والا جب دیتا ہے، اللہ کے سامنے جب جائے گا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہاڑوں کی شکل میں، اجر کے پہاڑ، نیکی کے پہاڑ، فضیلت کے پہاڑ اس شکل میں نظر آئیں گے۔ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے، سود کا بنیادی تعارف، سود کی قسموں کا تعارف۔ آگے سود کے اوپر اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اس گناہ کو کس لیول کا گناہ سمجھا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید پورا پڑھ لیجئے، سپرلیٹو ڈگری پر 4 چیزیں حرام کی گئیں، اور 5 جگہ پر قرآن پاک میں آئی، پارہ نمبر 2 میں، 4 میں، 6 میں، 8 میں، 14 میں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ مردار حرام، خون حرام، غیر اللہ کے لیے پکاری گئی چیز حرام، خنزیر کا گوشت حرام، لیکن ساتھ کہہ دیا گیا کہ اگر مجبور ہو جاؤ اور کوئی چارہ نہ ہو زندگی بچانے کا، پھر ضرورت کے تحت ان 4 چیزوں میں سے جو چیز اویلیبل ہو، جو چیز میسر دستیاب ہو، لے سکتے ہو۔ لیکن سود کو جب حرام کیا گیا تو چٹا صاف کھرا اعلان کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جتنا بھی سود تم میں باقی ہے۔ اور اگر اللہ آگے جا کے فرماتی ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، ایمان کا کلیم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، پھر چھوڑ دو۔ ساتھ ہی کہا کہ یاد رکھنا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ نہ کیا، مجبوری نہیں یہاں پہ لائی گئی، اضطراری حالت کا ذکر نہیں، فرمایا فَأَذَنُوا، پھر اعلان ہے تمہارے ساتھ، بِحَرْبٍ، تنوین تعظیم کی بہت بڑی جنگ کا اعلان ہے،
اور وہ جنگ کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ ہے۔ کون جنگ جیت سکتا ہے؟ ہم پاکستان کہتے ہیں نا حالت جنگ میں ہیں، واقعتاً حالت جنگ میں ہیں، لیکن اس جنگ کو پہچاننے میں ہم سے غلطی ہوئی۔ ہم نے سمجھا ہم ٹیررزم کی جنگ میں ہیں، ہم نے سمجھا ہم امریکہ کی جنگ میں ہیں، ہم نے سمجھا ہم کافروں کی جنگ میں ہیں، ہم نے سمجھا کہ ہم مذہبی جنونیت کی جنگ میں ہیں، ہم نے سمجھا کہ ہم کسی اور چیز کی جنگ میں ہیں۔ یہ ہے وہ اصل جنگ جس میں پاکستان پچھلے 75 سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کون جیت سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی حدیث 4410 نمبر پر، ما ظہر الزنا والربا فی قوم الا احلوا بانفسهم عقابا من اللہ تعالی۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس ملک میں دو چیزیں عام ہو جاتی ہیں، ربا، زنا، سود اور زنا، فرمایا احلوا بانفسهم، وہ خود حلال کر لیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور اپنے آپ کے اوپر اجازت دے دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم پر عذاب بھیج دے، عذاب کی خود دعوت دے دیتے ہیں۔ یہ سود اتنی، اور صحیح مسند احمد ابن حنبل کی 22007 نمبر پر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، ایک درہم سود کا جو کھاتا ہے، ایک طرف اس کا گناہ، دوسری دفعہ 36 دفعہ زنا کرنے کا گناہ۔ فرمایا 36 دفعہ زنا کرنے کا گناہ تھوڑا ہے، ایک درہم سود کا کھانا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ دو، حدیث نمبر 3 جامع ترمذی میں ہے 2275 نمبر پر، 2275، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الربا 72 درجہ ایسرها ان ينكح الرجل امه، فرمایا کہ سود کا ایک گناہ اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اس کے حصے بنائے جائیں، چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا۔ فرمایا سب سے چھوٹا اس کے سود کے گناہ کا لیول یہ بنتا ہے، ایسرها ان ينكح الرجل امه، بندہ اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرے۔ یہ سود کے گناہ کا سب سے چھوٹا درجہ، یہ سب سے چھوٹا لیول ہے۔ بڑے لیول کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ سود کے اندر وہ استثناء، وہ ایکسیپشنل حال، صورتحال اس کو نہیں لایا گیا کہ تم مجبور ہو جاؤ تو لے لو، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وکاتبہ وشاہدیہ فہم سواء فی اللعنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اور بھی کئی نصوص موجود ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات سود کے حوالے سے۔ اگلا مرحلہ پاکستان اور سود، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محمد علی جناح جب انہوں نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کا قیام ہوا، پہلی سپیچ جو محمد علی جناح کی تھی، انہوں نے کیٹاگوریکل اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہم اس ملک میں معاشی نظام، اقتصادی نظام لے کر چلیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس اوپننگ کے موقع پر، اس افتتاح کے موقع پر دو ٹوک واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ربا کو لے کر نہیں چلیں گے، انٹرسٹ نہیں چلے گا اس ملک میں۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سسٹم نے، معاشی نظام کے سسٹم نے مغرب کو اس طرح تباہ کیا ہے، آج وہ اپنے مسائل اور اپنی دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ پہلا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا، پہلا آئین پاکستان کا 1962 میں جب لکھا گیا، آرٹیکل 204 میں واضح طور پر یہ بات مینشن کر دی گئی، لکھ دی گئی کہ اس ملک کے اندر، اچھا 48 کے بعد شبیر عثمانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ذمے قرارداد مقاصد اس کو لگایا گیا۔ انہوں نے قرارداد مقاصد تیار کی اور اس میں انہوں نے بھی یہ بنا دیا، لکھ دیا کہ اس ملک کے اندر قرآن اور سنت، اس سے ٹکرانے والا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، آئین کی کوئی شک اس میں نہیں آئے گی، کوئی آرٹیکل اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ 1962 میں آرٹیکل نمبر 204 کے اندر اس چیز کو دوبارہ لکھا گیا کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت سے متصادم
کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد 1969 میں پاکستان کے اندر ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام اسلامی مشاورتی کونسل، اس میں علماء اور سکالرز کو رکھا گیا تاکہ وہ اسلامی معاملات کے اوپر جو قانون کے اندر ٹکرانے والی چیزیں ہیں اپنی رائے، اپنے مشورہ جات دیں۔ پھر 1973 کا آئین مشہور و معروف، اس آئین کے آرٹیکل 227 میں دوبارہ اس چیز کو رپیٹ کیا گیا، قرآن و سنت کے مخالف کوئی چیز نہیں بنے گی۔ سود قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ میرے ملک کا آئین یہ کہتا ہے، میرے ملک کا بانی یہ کہہ گیا، میرے ملک کا سسٹم مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ اس کو ممبروں پر کنڈن کیا جائے اور عوام الناس پبلک کے اندر ان کو نکالا جائے اس گناہ کی دلدل سے۔ اس کو آگے لے کر چلیں۔ ضیاء الحق ایک جنرل آئے، انہوں نے کہا اسلامی مشاورتی کونسل کو چینج کر دیا، اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے نام سے یہ ادارہ بن گیا۔ حکم دیا کہ آپ سفارشات مرتب کریں، اس ملک سے سود کو کیسے ختم کیا جائے۔ ان کے حکم پر یہ ایک سفارشات قائم کی گئی۔ پھر 1979 میں ایک ججمنٹ دی گئی، ایک فیصلہ دیا گیا اس کے بعد کہ 2 سال کے اندر اندر پورے ملک میں سے سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور 2 سال کے اندر اندر تمام بینک اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں گے، اپنے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سود سے نکال کے ادا کریں گے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے، 2 سال پورے ہونے کے بعد ایک جسٹس تنزیل الرحمان جب انہوں نے یہ یاد کروایا 10 سال کے لیے بین کر دیا گیا، اسی وقت ہماری فیڈرل کورٹ شریعت کے نام پہ جو بنی کہ یہ بین ہے، یہ سود کے اوپر کوئی کیس نہیں سنے گی۔ یہ پابندی 1990 میں ختم ہوئی۔ چیف جسٹس تنزیل الرحمان صاحب دوبارہ اس بات کو لے کر آئے کہ 10 سالہ پابندی ختم ہو گئی، دوبارہ عدالت میں یہ کیس چلا اور اس کے اوپر پھر دوبارہ وہی فیصلہ آیا۔ میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہی سیاسی جماعتوں نے جن کی 1991 میں حکومت تھی، انہوں نے اس کے اوپر سٹے آرڈر لیا، پھر اسی طرح چلتا رہا۔ یہ ملک کے ساتھ آئین میں فیصلہ موجود، نظریاتی کونسل کی سفارشات موجود، وفاقی شریعت کورٹ کا فیصلہ موجود، کانسٹیٹیوشن میں یہ مسئلہ موجود، قرارداد مقاصد میں مسئلہ موجود، محمد علی جناح کی سپیچ موجود، قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ویلیو رکھتی ہیں، پھر بھی یہ کیفیت رہی۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ سب سے پہلے نمبر پر سود ہے کیا؟ سود کی 2 قسمیں، ربا النسیہ، ربا الفضل، کس طرح ہم ان میں گرے ہوئے ہیں، کون سے معاملات ہیں۔ نمبر 3 قرآن و سنت کے دلائل کیا ہیں۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں بڑا سوال ہے، بھائی آپ سود کی مذمت بیان کریں، سود کو حرام قرار دیں، لیکن ہمیں کوئی راستہ دکھایا جائے۔ ضرور پڑے پہلے بنیادی اور تمہیدی چیز، اسلام بندے کے پیسے کے حوالے سے مزاج، ذہن، سوچ کیا ڈیولپ کرتا ہے ہمارے اندر، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کاروبار حلال ہے، اب کاروبار کریں، اب پیسہ کمائیں، لیکن پیسہ صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کے نہ کمائیں۔ پیسے کا مقصد آپ کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، لوگوں کا بھلا سوچنا، لوگوں کی اچھائی سوچنا۔ یہی وجہ ہے کہ سود کے چیپٹر کو جب اسلام نے بیان کیا، اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر 15 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں پر، اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی فضیلت پر بیان کی، اس کے بعد سود کو بیان کیا۔ پتہ چلا کہ اسلام یہ چاہتا ہے، میرا رب، میرا کائنات کا رب، پروردگار کائنات یہ چاہتا ہے کہ میں کماؤں لیکن اللہ کے بندوں پر خرچ کروں جو مجھے ضرورت مند نظر آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 21 میں جب سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں بیان کیا تو ساتھ زکوٰۃ کو رکھا کہ تم لوگوں کو سمجھتے ہو نا ضرورت مند ہیں، ان کو دینا چاہتے ہو نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو دے دو، اللہ کی رضا کے لیے ان کو دے دو۔ یہ سب سے پہلا اسلام کی سوچ، اسلام کا مزاج ہے۔ نمبر 2، اگر آپ اتنا جذبہ، اتنا حوصلہ، سخاوت کا یہ لیول آپ کے میرے سینے میں نہیں ہے، پھر اسلام ہمیں دوسری طرف لے کے آیا، وہ ہے اپنے مسلمان بھائی، اس کی مجبوری میں، اس کے کرائسس اور اس کے مشکلات میں اس کے ساتھ قرض کی صورت میں تعاون کرنا۔ اس کے لیے فضیلت بیان کی، اور کس انداز سے فضیلت، اس میں یہ ضروری ہے
ہم سود پر بھی تو رقم لے رہے ہوتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا میری مجبوری میں، میرے کرائسس میں، میرے مشکل میں مجھے سود پر دینے کے لیے تیار ہے، قرض پر دینے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ پہلے تو وہ چاہیے تھا مجھ پہ خرچ کر دیتا، میں کسی پر خرچ کر دیتا، لیکن میں اس پر خرچ نہیں کرنا چاہ رہا. میں اس کو قرض دوں، میں قرض کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ کو یہ قرض دینا کتنا پسند ہے، اس کو کتنا زیادہ اس کے اوپر ترغیب ہے، موٹیویشن ہے اسلام کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں 7679 نمبر پر حدیث، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹڈ، وہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، فرمایا مجھے اللہ کے پیغمبر نے بتایا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں جنت کے دروازے کو دیکھا، مکتوب علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر ایک سائن بورڈ، ایک تحریر میں نے لکھی ہوئی دیکھی. وہ تحریر کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کا ثواب 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے بثمانیۃ عشر، اس کا ثواب 18 گنا سے شروع ہوتا ہے. 1 روپے کے بدلے 18 روپے کا ثواب اللہ کے راستے میں دینے کا، وہ اللہ کے رسول بیان کر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 1560 نمبر پر، ایک آدمی فوت ہوا، اللہ کے سامنے گیا، بھائی تیری نمازیں کدھر؟ یا اللہ کوئی نہیں. تیری زکوٰۃ کدھر؟ یا اللہ کوئی نہیں. نفل کہاں ہے؟ یا اللہ کوئی نہیں. اور کوئی نیکی کا کام؟ کوئی نہیں. پورا کھاتا صاف ہے. ہاں میرے اللہ ایک نیکی ہے میرے پاس، وہ کیا ہے؟ کنت اداین الناس، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب قرض کا ٹائم آتا انذر معسرا، میں تنگ دست بندے کو ٹائم دے دیا کرتا تھا. میرے اللہ نے کہا، کہنے لگا کان خلقی الجواز، میرا یہ انداز تھا، میرے یہ ایک عادت بنی ہوئی تھی. میرے اللہ نے کہا یہ اتنا عظیم کام ہے، بھلے اس میں کوئی اور نیکی موجود نہیں تھی، عقیدے کی درستگی کے علاوہ اللہ نے اس بات پہ اس کو بخش دیا. اور صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں حدیث 1306 نمبر پر فرمایا، اس بندے کو میں عرش کا سایہ دوں گا، قیامت والے دن VIP پروٹوکول میں شامل کروں گا. جس بندے کی عادت یہ ہو کہ تنگ دست کو وہ بندہ مہلت دے دیتا ہے. یہ قرض کے حوالے سے زیادہ اس انداز کو آگے لایا گیا. اور دوسری اہم ترین بات، ہمارے ذہن میں بڑی چیزیں آتی ہیں. سود خور، اللہ کے راستے میں دینے والا. بعض لوگوں نے ایک دعویٰ، آج بھی لوگ کرتے ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں، سود کے اندر قباحتیں موجود ہیں. ایک دعویٰ یہ موجود ہے کہ ہم سود سے نکل نہیں سکتے. کچھ جدید لوگوں کا پڑے ہوئے وہ کہتے ہیں سود اور بزنس میں کوئی فرق نہیں. ایک بندہ بزنس کرتا ہے، پروفٹ لیتا ہے. ایک بندہ اپنا سرمایہ کسی کو دیتا ہے، اسے بھی پروفٹ لینے کا حق ہے. میرے اللہ نے ان کو پاگل کہا، میرے اللہ نے ان کو دیوانی اور مجنون کہا. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت والے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے جن کو شیطان نے چھوت سے کچوکے مار مار کے پاگل بنا دیا ہو، جیسے وہ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ دیکھیں کاروبار اور سود میں کیا فرق ہے. کاروبار والا بھی، بزنس مین بھی پروفٹ لیتا ہے، اور جو سود میں سرمایہ دار بھی پروفٹ لیتا ہے، لیکن فرق ہے. سود والے کے اندر 4 چیزیں ہیں. اگر کسی کو لفظ سخت لگے، یہ میں لوجک بیان کرنے لگا ہوں، عرض کرنے لگا ہوں، وہ ضرور ان پہ غور کرے. جو بندہ سود پہ پیسے دینا چاہتا ہے، پہلے نمبر پر وہ پرلے درجے کا لالچی، ہڈ حرام اور نکما شخص ہے. پہلے نمبر پر. کیسے ہم اس پر اتنی سخت الفاظ، اتنی سخت ورڈنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، اگر وہ اپنے مال کو بڑھانا ہی چاہتا ہے، لالچی نہ ہوتا اور نکما اور ہڈ حرام نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، 1 کروڑ روپیہ جا کے بازار میں انویسٹ کرتا، کاروبار چلاتا. لیکن وہ چونکہ لالچ تو ہے کہ مال بڑھے، لیکن ہڈ حرام اور نکما ہے، کاروبار نہیں کرنا چاہتا، گھر میں بیٹھا بیٹھا اس 1 کروڑ پہ پروفٹ لینا چاہتا ہے. نمبر 2، سود خور پرلے درجے کا بزدل شخص ہوتا ہے. کیسے بزدل ہوتا ہے؟ ایک آدمی کاروبار کر کے اپنے پیسے کو بڑھاتا ہے، وہ اپنی دلیری اور بہادری کے ساتھ کتنے خطرات ہیں جن کو فیس کرتا ہے. وہ جانتا ہے مجھے لاس ہو سکتا ہے، مندہ آ سکتا ہے، ملک میں کرائسس کا شکار ہو سکتا ہوں، میرا سامان نہ بکے، لیکن سب خطرات کو وہ فیس کرتا ہے، پھر اپنا سرمایہ بڑھاتا ہے. لیکن سود کو اپنا سرمایہ تو بڑھاتا ہے ان خطرات کو فیس کیے بغیر. نمبر 3، جو سود خور ہوتا ہے پرلے درجے کا خون خوار درندہ بھیڑیا نما شخص ہوتا ہے.
اس کو کوئی غرض نہیں کہ کسی نے اس سے سود پر پیسے لے کے کاروبار کیا، اس کی دکان جل گئی، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اسے تو یہاں پہ اپنا سرمایہ چاہیے اور اس پہ پروفٹ چاہیے۔ لیکن جو کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کا آلٹرنیٹ کاروبار بنایا ہے، سود کا آلٹرنیٹ تجارت کو رکھا ہے، سرمایہ بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا آلٹرنیٹ دیا۔ آپ کے پاس سرمایہ ہے، بڑھانا چاہتے ہیں، سود لے کے نہ بڑھائیں، کیا کر کے بڑھائیں؟ بزنس کر کے بڑھائیں، تجارت کر کے بڑھائیں، اس میں کریں اضافہ۔ اور اسلام کی اس میں کتنی حکمت ہے۔ آپ کے پاس 2 کروڑ روپے، آپ سود پہ پیسے کمائیں گے، صرف آپ بیٹھے بیٹھے پروفٹ لیں گے، لیکن اگر اس 2 کروڑ کا ایک کارخانہ لگائیں، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنے لوگوں کی روزی لگے گی، کتنے مزدوروں کو مزدوری ملے گی، اور کس قدر معاشرے کا، سوسائٹی کا بھلا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے سود کا متبادل ایک بندے کو کاروبار دیا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال اور آخری بات کہ کاروبار تو میں کرنا چاہتا ہوں، سرمایہ ہے میرے پاس، سکل نہیں ہے میرے پاس، مہارت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ سرمایہ بھی بڑھانا ہے، کاروبار بھی نہیں کرنا، میرے پاس ایک معقول عذر ہے۔ وہ معقول عذر یہ ہے کہ میرے پاس سکل نہیں ہے کاروبار کرنے کی، میں ان بازار میں نکل کر ان چیزوں کو فیس نہیں کر سکتا۔ دین اسلام نے اس کا متبادل بھی ہمیں دیا۔ اس کا متبادل کیا ہے؟ سنن الکبریٰ للبیہقی میں 2 حدیثیں 11385 11387 مضاربہ آپ کو دیا ہے۔ مضاربہ کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس سرمایہ ہے، کاروبار کرنے کی سکل نہیں ہے، دوسرے بندے کے پاس کاروبار کی مہارت ہے، سرمایہ نہیں۔ اسلام نے دونوں کو جوڑ دیا، لیکن رکھا کاروبار کے اوپر، رکھا بزنس کے اوپر، رکھا دونوں کو تجارت کے اوپر ہی ہے۔ فرمایا سرمایہ دار اپنا سرمایہ دے اور جو کاروبار کرنے والا ہے وہ اپنا وقت، اپنی مہارت لگائے، اور دونوں اس معاملے پر جو بھی پروفٹ ملے گا وہ دونوں تقسیم کر لیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہاں پر بھی تو سرمایہ کے اوپر بیٹھے بیٹھے ایک بندے نے، سرمایہ دار نے پروفٹ لے لیا ہے، سود کے اوپر کیوں نہیں لے سکتا؟ سوال تو ہے، لیکن اس کا جواب بڑا معقول ہے۔ اگر سمجھا جائے، جب بندہ سود پہ کسی کو رقم دیتا ہے تو اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، پروفٹ، اونلی پروفٹ۔ آپ مریں، آپ زندہ رہیں، آپ کا کاروبار گرو کرے، آپ کا کاروبار گرو نہ کرے، آپ کی دکان بہت زیادہ چل کے پلازے میں تبدیل ہو جائے، آپ کی دکان سے آپ کسی روڈ پہ آ جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو پروفٹ چاہیے، اصل سرمایہ بھی چاہیے۔ لیکن مضاربہ میں کیا ہے؟ 2 چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، لاس اینڈ پروفٹ، دونوں لاس اور پروفٹ شیئرنگ ہوتی ہے، دونوں چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سود کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں ہیں۔ سود کی ہمارے ہاں شکلیں کون سی ہیں؟ بڑی مشہور، کریڈٹ کارڈ سے لے کر، ڈیبٹ کارڈ سے لے کر، لیزنگ سے لے کر، کار فنانسنگ، ہاؤس فنانسنگ سے لے کر، اس کے ساتھ چلتے جائیں۔ یہ انشورنس کی شکلوں میں میوچل انشورنس یا گڈز انشورنس، لائف انشورنس، اتنی زیادہ شکلیں، یعنی میں کہہ رہا کہ ہر ایک سود ہے، لیکن اکثر کے اندر سودی چیزیں چل رہی ہیں۔ ایون تکافل کی صورت، اسلامی بینکنگ، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بھی مالی معاملہ کرنا چاہیں علماء سے ملیں، اس بات کو تفصیلی ڈسکس کریں کہ کہیں آپ سود کی دلدل میں تو نہیں گرنے والے، اس ہلاکت میں تو نہیں گرنے والے جس کو دین اسلام نے پاگل پن کہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ سے تعبیر کیا۔ اور اگر کوئی بندہ ملوث ہے تو میں کیا کروں؟ یہ آخری اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر توبہ کر لو، جو اصل تمہارا سرمایہ ہے وہ حلال ہے، باقی جو سرمایہ آپ کے لیے حلال نہیں، آپ چھوڑ دیں، بینک میں چھوڑ دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر بھی آپ لینا چاہتے ہیں، لے کے صدقے کی نیت کے بغیر کسی کو دے دیں، لیکن وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ جو چیزیں ہم نے سنی، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔